دیکھیے کہ میں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ اس حوالے سے جتنی ویڈیو بنائی ہیں ان بچوں کے اوپر اٹیک کرنے والے جو دکھائے گئے ہیں وہ کیسے دکھائے گئے ہیں؟ ان کی داڑھیاں ہیں، ان کی ٹوپیاں ہیں، اور وہ دہشت گرد اس طرح کے بنا کر ہمارے بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جتنی ویڈیو دیکھی ہوگی ایسے ہی ہے، اور وہ اکثر مجاہدین کی شکل اختیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یقین مانے کہ جو بھی مجاہد جہاد کے لیے اسے تیاری کرائی جاتی ہے تو اس کی پہلے تربیت کی جاتی ہے۔ تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مسلمان کے بچے تھے نا، اور مسلمانوں کا بتا رہے کہ مسلمانوں نے قتل کیے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں جو مجاہدین ہوتے ہیں یا جو دیندار طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپیوں والے ہوتے ہیں، ان کی پہلے تربیت کیا کی جاتی ہے؟ جہاد کی ایک تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اسے جہاد نہیں کہتے کہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اور مسلمان کے ہاتھوں مار رہے، یہ جہاد ہے۔ یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جہاد میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر دارالکفر کے اوپر اٹیک کیا، کافروں کے خلاف آپ لڑ رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، اور آپ کی تربیت پہلے کیسے قرآن اور حدیث کے مطابق کی جائے گی، اور قرآن اور حدیث آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کافر کے سے دارالکفر میں اٹیک کر لیا یا ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہو تو 3 شخصوں کو، 3 ایسی کیٹیگری سے جس کو اسلام امن دیتا ہے، اس میں ایک ہے بوڑھے۔ بوڑھوں کو آپ قتل نہیں کرو گے، حالانکہ مسلمان کے مقابلے میں یہ بوڑھے کافر ہیں، یہ تینوں کیٹیگری کافر ہوں گی، لیکن ان تینوں کیٹیگریز کو آپ بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ ان میں سے کیا ہے؟ بوڑھے، ان کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ دوسرا اصول ہے عورتیں، ان کی عورتوں کو آپ قتل نہیں کرو گے۔ تیسرا اصول ہے کہ ان کے بچے، ان کے بچوں کو بھی آپ قتل نہیں کرو گے، حالانکہ جہاد کر رہے ہو اور جہاد میں آپ کے مقابلے میں کافر ہیں، کافر آپ سے جہاد کے مقابلے میں ہیں، تو پھر بھی جہاد کرتے ہوئے ان تینوں کیٹیگری کے لوگوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اور یہ اسلام نے آپ کو کہا ہے، یہ دین نے، شریعت نے آپ کو کہا ہے، اور مجاہدین کو پہلے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اگر بوڑھا آپ کے مقابلے میں نہیں آتا تو اسے آپ قتل نہیں کر سکتے۔ دوسرا کیا؟ عورت آپ کے مقابلے میں اگر نہیں آتی تو اسے قتل نہیں کرو۔ تیسرا کیا؟ بچے آپ کے مقابلے میں نہیں آتے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کافروں کی بات کر رہا ہوں۔ چاہے جائے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کہلایا جا رہا ہے کہ یہ مجاہدین تھے یا داڑھی ٹوپی والے تھے، یہ آپ کو ایک غلط تصور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تصویر کا ایسا رخ بتایا جاتا ہے جس سے آپ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور دیندار لوگوں سے، داڑھی اور ٹوپی والوں سے آپ کو نفرت ہو جائے۔ میں آپ کا سارا ٹیچر ہوں، کتنے عرصے سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی ایسی بات کوئی کی آپ کو جس سے حکومت کے خلاف یا جو ہمارا ملک پاکستان ترقیوں میں آئے گا، صحیح ہے، اس کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا یا ایسی بات کی ہو؟ الٹا ہم محب وطن ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے دیندار ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وطن جب بڑھے گا، وطن آگے چلے گا، وطن ترقی پائے گا تو میں اور آپ بھی ترقی پائیں گے۔ اور پھر جو آپ کو تصور دیا گیا ہے یہ بلیک ڈے کے حوالے سے 16 دسمبر میں کہ یہ داڑھی والے تھے، یہ ٹوپیوں والے تھے، یہ تصویر کا وہ رخ بتایا جا رہا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام ایسے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں۔ آپ جتنے علماء کو دیکھو، جتنے دیندار طبقے والوں کو دیکھو، جتنے داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھو، جتنے مجاہدین سے پوچھو، سارے اس چیز کی مذمت بیان کریں گے۔ حالانکہ خود مفتی ہوں، میں خود اس چیز کی مذمت بیان کرتا ہوں، یہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔
اس طرح مسلمان کے بچوں کو، کافر کے بچوں کا میں نے بتایا ہے، مسلمان کے بچوں کو اس طرح قتل کیا جائے۔ یہ ساری سازشیں ہیں، یہ ساری ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام سے ہمیں اور آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، جو حالانکہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا، صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جائے۔ اور قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں جہاد کے اوپر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں قرآن جہاد کے اوپر ہیں۔ تو جہاد بری چیز نہیں ہے، لیکن جہاد کو سمجھ کر، جہاد کی تعلیم لے کر، جہاد کو جان کر قرآن اور حدیث کے مطابق پھر کیا جاتا ہے، ایسے نہیں کیا جاتا، صحیح ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، حالانکہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کیا بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے اگر کافر بھی ہو مقابلے میں تو ان کے بھی 3 لوگ اگر آپ کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا کر نہیں آ رہے ان کو بھی امان دیا جاتا ہے۔ پہلے کون سی کیٹیگری ہے؟ کون سے؟ بوڑھے۔ دوسری کون سی ہے؟ عورتیں۔ تیسری کون سی ہے؟ بچے۔ تو اسی لیے ہمارا یہ تصور جو ہمیں دیا ہوا ہے کہ ان بچوں کو شہید کرنے والے یہ آپ کے صحیح مجاہدین تھے یا تو داڑھی ٹوپی والے تھے، یہ ایسے ایک فلم بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کو ان سے دور کیا جاتے دیندار لوگوں سے۔ تو اسی لیے آپ نے ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی دہشت گردی دین اسلام والے لوگوں نے اور مسلمانوں نے نہیں شروع کی، یہ ہمیشہ شر پسندی۔ آپ فلسطین کے اندر دیکھیں، فلسطین کے اندر مسلمان کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ۔ ہمیشہ دہشت گردی انہوں نے کی ہے۔ اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلم تسلم۔ کبھی بھی کسی کے پاس جاتے تھے صحابہ تو کہتے تھے کافر کو اسلم تسلم، آپ اسلام لے آؤ، آپ ہمارے سے سلامتی میں ہو جاؤ گے، آپ ہمارے مسلمان بھائی بن۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلم تسلم۔ کبھی بھی کسی کے پاس جاتے تھے صحابہ تو کہتے تھے کافر کو اسلم تسلم، آپ اسلام لے آؤ، آپ ہمارے سے سلامتی میں ہو جاؤ گے، آپ ہمارے مسلمان بھائی بن جاؤ گے۔ پہلی یہ دعوت دیتے تھے، ڈائریکٹ تلوار نہیں، پہلی یہ دعوت دیتے اسلم تسلم، آپ ہمارے ساتھ سلام اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، آپ ہمارے دینی مسلمان بھائی ہو جاؤ گے، آپ ہم سے سلامتی میں ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں کرتے پھر دوسری دعوت کیا دیتے تھے مسلمان؟ صحابہ سے لے کر شریعت میں بھی یہی ہے، دوسری دعوت یہ دیتے تھے اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے تو آپ کیا کرو؟ جزیہ دو۔ جزیہ آج کل کے دور میں ٹیکس لے لو، آپ ٹیکس دو گے کیونکہ ہمارے رب کی زمین کا اگا ہوا آپ کھاتے ہو، اس میں رہتے ہو، اس میں سارا کچھ استعمال کرتے ہو، تو اسی لیے جزیہ دو۔ اگر یہ دو کام نہیں کرتے تو پھر تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ تلوار اٹھا کر جب کوئی اور صورت کوئی اور حل نہیں مل رہا تو تیسرے درجے میں یہ کام شروع کرتے تھے۔ تو اسلام نے کبھی بھی آپ کو لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا، فتنے کا یہ درس نہیں دیا۔ اسلام نے ہمیشہ کس چیز کا درس دیا ہے؟ امن کا، بھائی چارگی کا، محبتوں کا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام جب آئے تھے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ بھائی بھائی کو قتل کرتا تھا، ایک دوسرے کے خون کے لوگ پیاسے تھے، ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شرابیں ڈال ڈال کے پیتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ ایک آتا ٹانگ بچھا کر راستے میں بیٹھ جاتا، کہتا کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ میں نے راستہ کیوں روکا ہوئے، راستے میں کیوں ٹانگ اس طرح بچھائی ہے؟ دوسرا آتا اس کی ٹانگیں کاٹ لیتا، بولتا مجھ سے کوئی پوچھنے والے میں نے کیوں کاٹی ہے۔ اس طرح کی جہالت اور اس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے
ایک دوسرے کی مال کے پیاسے، ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے، لیکن پیغمبر علیہ السلام آئے، دین اسلام انہوں نے قبول کیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، جو ایک دوسرے کی مال کی صحیح لوٹنے کے پیچھے اور اس کے در پہ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کی مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے، جو ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا چاہتے تھے ایک دوسروں کی عزت حفاظت کرنے والے بن گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب دین اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لایا اور اس کے اوپر قرآن کے احکامات جاری ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی، جب جا کے یہ ہوا۔ تو اسی لیے اسلام ہمیشہ کس چیز کا درس دیتے بھائی؟ کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ تو ہم بھی امن پسند لوگ ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں فتنہ فساد پھیلے، اس ملک میں صحیح ہے امن خراب ہو، ہمیشہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اسی چیز کا آگے درس دینے انشاءاللہ دیں گے سارے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح ہے، یہ ویڈیو تو تھی